بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف کو آج آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں بری کیا گیا ہے۔ کیا وہ بریت میرٹ پر ہے یا نیب کی جانب سے مہربانی ہے کہ جس سے وہ بری ہوئے ہیں؟ نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت مقرر کر دی گئی ہے، اور اس سے پہلے آج جو نواز شریف اور نون لیگ کو ایک بڑی جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آج ان کی امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا، وہ اعلامیہ ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو اعلامیہ امریکی سفارت خانہ نے جاری کیا وہ انتہائی ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ جو نون لیگ کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں یا نون لیگ کی جو انفارمیشن کی رہنما ہیں مریم اورنگزیب، ان کے جو کارنامے ہیں اور ان کی جانب سے جو غلط ٹویٹ کیا گیا تھا، اور وہ پھر الیکشن کمیشن میں بھی ان کے گلے پڑنے جا رہا ہے، اور انتخابات کے حوالے سے بھی وہ ان کے گلے پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر ایکشن شروع کر دیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہباز شریف کی بریت کے حوالے سے۔ شہباز شریف کو جو ریلیف دیا گیا ہے، اور آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں اس میں فواد حسن فواد بھی اور عہد چیمہ بھی، یہ تمام لوگ اس میں ملزمان تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا، میرے خیال میں 25 اکتوبر کی ڈیٹ تھی، جس میں توقیر شاہ نے تو استعفیٰ دے دیا تھا، انہوں نے تو بیرون ملک جو ان کو پہلے ایک تحفتاً ایک عہدہ دیا گیا تھا، تو عہد چیمہ اور فواد حسن فواد آج بھی عہدوں پر بیٹھے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ محفوظ کر کے رکھ لیا تھا ان کو عہدوں سے ہٹانے کا۔ یہ توشہ جو آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے اس میں بھی ملزم تھے فواد حسن فواد بھی، عہد چیمہ بھی اور شہباز شریف بھی۔ یہ وہ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جج صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے روک دیا ہے کہ کسی بھی کیس کا فیصلہ فائنل کسی بھی کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا، تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک پینڈنگ رہے گا، لیکن وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ جناب اس کیس پر اس کا اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نیب ترمیم کے تحت ریلیف نہیں ہے، بلکہ یہ نیب کے بیان کی وجہ سے ریلیف ہے۔ عدالت نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا تھا۔ آشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر 10 افراد کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے اور نیب نے عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجودہ کیس پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور یہی جواب آیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کے آفس سے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا کوئی لینا دینا شہباز شریف کے کیس سے نہیں ہے، اور آپ شہباز شریف کو کھلے دل سے بری کر سکتے ہیں یا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ اس میں جو ملزمان تھے 10 ملزمان تھے شہباز شریف کے ساتھ، فواد حسن فواد، عہد خان چیمہ، امتیاز حیدر، بلال قدوی، شاہد محمود، منیر ضیاء، علی ساجد، چودھری محمد صدیق، شاہد شفیق، ندیم ضیاء، کامران کیانی اور خالد حسین، ان کو بری کر دیا ہے۔ عدالت آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں 2 مرکزی ملزمان ندیم ضیاء اور کامران کیانی کو پہلے ہی بری کر چکی ہے۔ کیس کے دیگر ملزمان میں جو فواد حسن فواد ہیں، عہد چیمہ ہیں، بسم اللہ کنسٹرکشن کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، شاہد شفیق ہیں، بلال قدوائی، امتیاز حیدر، اسرار سعید اور عارف بٹ۔ نیب ریفرنس کے مطابق 14,000 شہریوں نے آشیانہ اقبال کے لیے 61 کروڑ روپے جمع کروائے۔ پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی نے 20 جنوری 2015 کو معاہدہ کیا۔ کمپنیوں کی نااہلی کے باعث حکومت کو 64 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا، اور عوام کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، اور چونکہ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، ٹھیکہ غیر قانونی طریقے سے دیا گیا تھا۔ پہلی کمپنی سے جو کانٹریکٹ تھا وہ جرمانے میں اس کو رقم دینی پڑی چونکہ وہ کانٹریکٹ ختم کیا تھا، تو یہ پورا ایک تماشا تھا۔ اب عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب عدالت نے یہ فیصلہ، یہ جو تفصیلات ہیں وہ جاری کی اور یہ جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا، تو عدالت نے کہا کہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے خلاف جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے، آشیانہ اقبال میں ملزمان نے نیب ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھایا، عدالت نے کہا، اور جو وارث علی جنجوعہ نیب پروسیکیوٹر ہیں، عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ ملزمان کے خلاف کرپشن کے شواہد نہیں ملے، ملزمان کو بری کر دیا جائے، یہ نیب پروسیکیوٹر نے بیان دیا، اور اس بیان کی روشنی میں ہی شہباز شریف وغیرہ کو ریلیف ملا۔ ہر کیس میں ایسا ہوا ہے کہ جہاں نیب پیچھے ہٹ گیا، نیب نے جو کیس ہے اس کی پروسیڈنگ سے پیچھے ہٹ گیا اور کمپرومائز کیا، وہاں ان کو ریلیف ملتا گیا، وہاں ان کو ریلیف دیتی گئی عدالتیں۔
ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس تھا، پہلے ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی تھے، اور ہزاروں صفحات پر مشتمل 49 والیوم پر مشتمل وہ ریفرنس تھا آمدن سے زائد اثاثہ جات، اور تب کی نیب کہتی تھی کہ ان جیسا گنہگار ہے کوئی نہیں۔ جب رجیم چینج ہوا تو نیب کہتی ہے ان جیسا معصوم ہے کوئی نہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی ذمہ دار نیب ہے، اور نیب کو پکڑنا چاہیے کہ آپ جو اربوں روپے لگا چکے ہیں اور قوم کے پلے کچھ نہیں بچا، جن کو کل آپ نے پلی بارگین کے ذریعے کو پیسے لیے تھے وہ بھی واپس ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے بارے میں وہ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ ایک معذور ہاتھی ہے، وہ کھا اتنا رہا ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور یہی نیب کا ہے۔ اور یہ میرٹ کے اوپر نہیں، نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عدالت نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کہا۔ دوسری طرف آج ملاقاتیں ہوئی ہیں نہ صرف نواز شریف کے ساتھ بلکہ نواز شریف کے علاوہ جو باقی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جہانگیر ترین کے ساتھ امریکی جو سفیر ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے، ڈونلڈ بلوم۔ انہوں نے لاہور میں پہلے جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کی، پھر ملتان میں انہوں نے سیاسی شخصیات سید یوسف رضا گیلانی کی میزبانی میں ایک منعقدہ ایک اجتماع میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقات کی، اور اس میں جنوبی پنجاب کے مختلف سیاسی لوگ شامل تھے۔ سردار سابق گورنر پنجاب ملک محمد رفیق جوانہ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسہ، سینیٹر رانا محمود الحسن، ایاز خان نیازی، سابق ایم این اے مینا لغاری، خالد خان خاکوانی، سابق ایم این اے نتاشا دولتانہ، شہناز سلیم، سابق ایم پی احمد مجتبیٰ گیلانی، سابق ایم این اے عبدالقادر گیلانی، اور سابق صوبائی وزیر پنجاب علی حیدر گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی نے الیکشن 2024 میں جنوبی پنجاب کے سیاسی منظر نامے سے متعلق تفصیلی بات چیت کی۔ اب اندازہ لگائیں، انتخابات پاکستان کے ہیں اور امریکہ کا سفیر، پہلے نون لیگ کہتی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، اور اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کے سیاسی منظر نامے سے متعلق ہم نے امریکی سفیر سے ملاقات کی۔ یہ از خود یہ اس طرح کی ملاقاتیں، اور جس امریکہ پر پی ڈی ایم سے متعلق اتنا بڑا الزام لگ چکے اور اس کے باوجود وہ سیاسی ایکٹیویٹی بھی کریں اور وہ ان کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کریں، اور ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اور یہ جو نظام ہے اس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اب نون لیگ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو پہلے نون لیگ کی جانب سے مریم اورنگزیب جو ان کی سیکرٹری انفارمیشن ہے، ان کی جانب سے پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے جاری کیا گیا۔ نواز شریف کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات 18 نومبر کو ہی، اور محمد نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ قائد مسلم لیگ نون نے خاص طور پر مختلف امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام امریکی رہنما پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات بھی انہوں نے تسلیم کی کہ نواز شریف کی امریکی رہنماؤں سے وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اب آگے یہ پیراگراف ہے، اس میں ایک ورڈ ہے جس نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے، ایک سفیر ہے اور ایک اس کو بھی رہنما بنا دیا، ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال، خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ اب انہوں نے سے مراد دونوں نے، امریکی سیکرٹری جو امریکی سفیر نے بھی اور نواز شریف نے بھی۔ اب دوبارہ یہ سنیے گا چونکہ بعد میں انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے یہاں سے ختم کیا ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال، خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے۔ پہلے ہی انہوں نے پیشین گوئی کر دی کہ جی پاکستان والے ایسا کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعتماد کا اظہار کیا، کس نے؟ امریکی سفیر نے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم سے ملاقات کے اعلامیہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق اس سازش کا تسلسل ہے جس کے تحت عمران خان کی منتخب اور جائز جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات کے اعلامیہ کے بعد سازش اپنی مکروہ اور نفرت انگیز شکل و صورت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو گئی۔ غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر آئینی آمریت کی نرسری میں جنم لینے والے خاندان نے اپنے اقتدار کے لیے ہر داخلی خارجی بیوپاری سے پاکستان کے سودے بازی کی
نواز شریف جب بھی وزارت عظمیٰ تک پہنچا یہ دستور جمہوریت اور قومی مفاد کو ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کے ہاں گروی رکھ کر پہنچا۔ آج یہ شخص قومی اسمبلی کی اپنی نشست جیتنے کے قابل نہیں، مگر ریاستی پناہ اور بیرونی آقاؤں کی شہ پر سلطانی جمہور کی بساط لپیٹ کر جمہوریت کے چیتھڑوں پر اپنے اقتدار کا تخت سجانا چاہتے ہیں۔ امریکی سفیر سے ملاقات کے اعلامیے میں سفیر موصوف کی جانب سے عوام پاکستان سے ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنے بھرپور اعتماد سے نوازنے کی توقع، سفارتی آداب، دو طرفہ تعلقات، عام قوانین اور جو منصب سفارتکاری کے بنیادی قواعد و ضوابط سے سنگین انحراف اور قابل وضاحت معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان مذکورہ اعلامیہ کے مندرجات کا فوری نوٹس لے اور دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفارت خانے اور امریکی انتظامیہ سے معاملے کی وضاحت طلب کرے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا مطالبہ کر دیا۔ جیسے یہ مطالبہ کیا تو دوسری طرف انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اب تبدیل کہاں کیا؟ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے، وہ میں نے آپ کو جو پیراگراف وہاں سے انہوں نے چینجنگ کیا کی، ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ آگے جہاں تھا انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے کی جگہ پہ لکھ دیا، محمد نواز شریف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد دیں گے۔ یہ انہوں نے اس میں پھر جو ہے وہ ترمیم کی اور پہلا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، اور جو یو ایس ایمبیسی ہے، جب صحافیوں نے ان سے رابطہ کیا کہ جی یہ کیا اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ آپ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں جی کہ ہاں جی پاکستانی قوم نواز شریف پر اعتماد کرے گی، تو انہوں نے پھر اس پر جو ٹویٹ کیا، ریڈ آؤٹ آف یو ایس ایمبیسڈر بلومز میٹنگ وتھ پولیٹیکل ایکٹرز ان ملتان اینڈ لاہور۔ انہوں نے ملتان اور لاہور میں جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں، اس میں جہانگیر ترین کا بھی ذکر کر دیا، اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا پہلے ذکر کیا، پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ذکر کیا، اور پھر جہانگیر خان ترین کا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے ایک ہی پلے میں اس سے بڑھ کے اور کیا تماچا ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف ایک ہی انہوں نے سانچے میں ان کو ڈھال دیا۔ اب اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کا بنتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے یہ اس کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف ہے، جو کچھ کیا گیا ہے، اور ہر صورت یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور اس اعلامیہ کی بنیاد، یہ اتنا خوفناک اعلامیہ ہے کہ جس بنیاد پر جو ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور اگر الیکشن کمیشن میں تھوڑا بہت بھی آئین اور قانون کی پاسداری بچی ہے تو ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی پھر یہ حالات اب آپ دیکھ لیں، ڈیولپمنٹس دیکھیں کہ نواز شریف کا آنا، پھر بلوچستان باپ کے پاس جانا، پھر ان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جانا۔ پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ اپیلوں میں درخواست دی، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی، وہ آج تک پینڈنگ پڑی ہیں عمران خان کی، تاکہ وہ اور ایک ساتھ انٹرم اپلیکیشن دی کہ آپ فیصلہ سسپینڈ کریں، نہلی تو ختم ہو، اس کو عامر فاروق صاحب نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن نواز شریف کی آتے ہی ساتھ ہی اپیلوں کو فکس کر دیا ہے سماعت کے لیے۔ 21 نومبر کو نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت ہوگی، چیف جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے، اور اب جو پہلے اپیلیں تھیں اب ان اپیلوں پر ریلیف دینے کا فیصلہ ہے، چونکہ اب یہی ایک رکاوٹ تھی۔ دوسری طرف یہ قانون ایک بنا چکے ہیں اور اس میں نہلی ختم کر چکے ہیں، بھلے آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، بھلے سپریم کورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن چونکہ کسی عدالت میں اس کو چیلنج کیا جائے گا اس ایکٹ کو، تو کس نے پوچھنا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا، چونکہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے۔ اور اس طریقے سے وہ خاموشی سے انتخابات بھی لڑیں گے اور وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، اور یہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ان کی نہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ پورا جو آج کی میٹنگ ہے اور یہ ساری چیزیں یہ لکھی پڑی ہیں اور پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت ہی کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔